انابیہ کے ساتھ جو ہونے والا ہے، انابیہ نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو ابلیس ڈرامے کے آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ دوستو آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو انابیہ ہے مریم کو طلاق دلوانے کے بعد بھی اس کو سکون سے نہیں جینے دے رہی۔ ایک طرف وہ جاتی ہے اویس کے پاس اور اویس کو جا کے یہ کہتی ہے کہ تمہارے بغیر مریم جو ہے بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ تم اس کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مرضی سے زندگی جو ہے سٹارٹ کر سکے۔ اب تو وہ اپنی مرضی سے گھومتی پھرتی ہے اور بہت بار وہ اویس کے گھر بھی جاتی ہے، اس کو ملتی بھی ہے، اور اس طرح کے الزامات لگائے گی وہ مریم پر کہ اویس کو جو ہے کبھی کبھی اگر اس چیز کی شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے مریم کو طلاق دے دی اور غلط کیا، تو وہ ساری شرمندگی وہ اس کے ذہن سے نکال دے گی اور اویس کو اس چیز پہ راضی کرے گی کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ جو طلاق دی ہے وہ بالکل ٹھیک دی ہے۔ اور یہ باتیں اس لیے کرتی ہے کہ اویس جو ہے کبھی بھی مریم کے سامنے نہ جائے، اور مریم اگر اس کے سامنے آئے تو اویس جو ہے اس کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دے، نہ کہ اس کو یہ بتائے کہ میں نے کس وجہ سے تمہیں طلاق دی تھی۔ دوسری طرف جو مریم ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخرکار اویس نے کس بات کی بنا پہ مجھے طلاق دی ہے۔ یہ پاسپورٹ کا چکر جو ہے اس کی وجہ سے تو مجھے طلاق دے نہیں سکتا۔ اس نے جو کہا کہ تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، آخر میں نے کیا دھوکہ دیا ہے، یہی وہ جاننا چاہتی ہے اویس سے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اویس کے سامنے وہ کیسے جائے اور اویس سے کس طرح سے پوچھے۔ اور دوسری طرف جو اویس ہے اس کو تو انابیہ نے اتنا بھڑکا دیا ہے کہ اویس اب مریم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مریم جو ہے وہ بیچاری بے قصور ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو انابیہ ہے جس نے بہت سارے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ بہت ہی عیاشی کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک طرف وہ شہباز کے پاس جاتی ہے، شہباز کے ساتھ انجوائے کرتی ہے، شہباز کو بیوقوف بنا رہی ہے، دوسری طرف وہ اویس کو بیوقوف بنا رہی ہے، اور تیسری طرف وہ مریم کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے۔ مریم کو بھی اب اس پہ شک نہیں ہوتا، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں شک نہیں ہوتا، جبکہ مریم کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ لڑکی کس طرح کی ہے، پھر بھی مریم اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہے۔ اسے شک ہوتا ہے لیکن وہ واضح لفظوں میں اسے نہیں کہتی کہ نابیہ یہ تم نے سب کچھ کیا ہے۔ یہاں پہ جو نابیہ ہے حالانکہ وہ آ کے اس کو پٹیاں پڑھانا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ اویس نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ یہ حرکت کی، وہ شروع سے ہی تمہیں صرف یوز کرنا چاہتا تھا اور صرف یوز کر کے اس نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے مجھے کئی بار بتایا تھا کہ نابیہ میں مریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف مریم کے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو آخر کار جو ہے جب تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی، انفارچونیٹلی جس طریقے سے ہماری شادی ہوئی، یعنی کہ تمہاری اور اویس کی شادی ہوئی، تو اس طریقے سے جب شادی ہوئی تو اس نے جو ہے اس کے تو مطلب کہ جو وہ چاہتا تھا اس کو تو وہ مل گیا، اس نے تمہارا یوز کرنا تھا، استعمال کرنا تھا، اس کے بعد اس نے تمہیں طلاق ہی دینی تھی، تو اس کے لیے وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کئی بار اس نے مجھ سے بھی مشورہ مانگا کہ نابیہ میں کیا کروں، کس طریقے سے میں مریم کو جو ہے طلاق دوں، تو میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ اویس ایسا مت کرو، جو مریم ہے وہ تمہاری بیوی ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن اویس جو ہے وہ تو مانتا ہی نہیں تھا۔ اویس تو تمہیں طلاق دینے کے لیے دوسرے دن ہی راضی ہو گیا تھا کہ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن وہ تمہارے سامنے صرف محبت کا دکھاوا کر رہا تھا کیونکہ وہ تمہیں صرف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں پہ جو مریم ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ اس کے سامنے تو خاموش رہتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جو انابیہ یہ سارا جھوٹ بول رہی ہے، اور کبھی کبھی اس کو ایسا لگتا بھی ہے کہ جو انابیہ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان کی کنڈیشن اس طرح کی ہو کہ جو معاملات ہیں وہ سارے خراب ہوں اور جو وقت ہے وہ آپ کا برا چل رہا ہو، تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو بندہ سامنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہے، یا آپ کے ساتھ جو بات چیت وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ جو انابیہ ہے وہ تو ایک شیطان ہے، اور شیطان جو ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ جھوٹی باتیں پھیلا کے بتا کے دوسرے لوگوں کا جینا حرام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہوا ہے، اور اویس جو ہے اس کو کئی بار شرمندگی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے آخر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر دیا، لیکن جب وہ انابیہ کی باتیں ذہن میں دہراتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور مجھے یہ کام پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف جو انابیہ کا والد ہے وہ اویس کو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے نا یہ بہت غلط کیا ہے، اور تم اس پہ پچھتاؤ گے، تم ذلیل ہوگے، اور تمہیں جو ہے اس چیز کا سبق ملے گا، کیونکہ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب کی ہے۔ اس نے تمہاری بھی عزت رکھی تھی، ہماری بھی عزت رکھی تھی، اور وہ بہت معصوم لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن یہاں پہ جو اویس ہے کیونکہ وہ تو انابیہ کی باتوں میں آیا ہوا تو اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، صرف وہی سچا ہے یا انابیہ جو ہے وہ سچی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو بھی شاید یہ اس چیز پہ غصہ آ رہا ہوگا کہ ایک لڑکی جس کے بارے میں اویس بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ انتہا کی جھوٹی، انتہا کی جو ہے فضول قسم کی لڑکی ہے، کہ وہ کچھ بھی بول دیتی ہے اپنے خود سے بنا کر، تو یہاں پہ اویس نے اس کی باتوں پہ یقین کیسے کر لیا۔ دوسری طرف جو مریم ہے اس کو بھی جب پتا ہے کہ انابیہ شروع سے ہی اس کی دشمن ہے، تو وہ کس طرح سے اس کی باتوں میں آ سکتی ہے، یا کس طرح سے اس کے ساتھ چل سکتی ہے، یا کس طرح سے وہ اس کی باتوں کو برداشت کر سکتی ہے، وہ کیوں نہیں اس کو انکار کر سکتی کسی بھی بات سے۔ جو انابیہ کہتی ہے انفارچونیٹلی جو بھی ہوتا ہے بہرحال وہ مان لیتی ہے،
اس کو انکار کبھی نہیں کرتی. تو یہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کو یار ابھی تک عقل نہیں آئی. بہرحال یہ ڈرامہ ہے تو ڈرامے کے اندر یہ چیزیں پاسبل ہیں. باقی حقیقی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں کہ اگلا بندہ طلاق دے دے اور یہ بات بھی نہ بتائے. طلاق دینے سے پہلے تو 1000 بندوں کو بتائے گا کہ یار اس نے یہ کیا ہے, میں اس وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں. اس کی ماں کو, اس کے بہن کو, بھائی کو, اس کی بہن بھائی اور اس کے سارے رشتہ داروں کو, لڑکی والوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو طلاق دی ہے یا میں اس کو طلاق دینے جا رہا ہوں. لیکن یہاں پہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ اس نے طلاق دی اور مریم جو ہے گھر آ گئی. نہ مریم نے پوچھا مجھے کیوں طلاق دی, نہ اویس نے بتایا کہ میں نے کیوں طلاق تمہیں دی ہے. تو یہاں پہ معاملہ گول مول کیا ہوا اس وجہ سے کہ کیونکہ اس کی ایپیسوڈ مزید انہوں نے چلانی ہے, لیکن یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یعنی کہ ڈرامہ ٹھیک ہے جی, ایک ڈرامہ ہے اور ڈرامہ جو ہے اسی طرح سے ہوتا ہے تاکہ جو آڈینس ہے وہ پریشان ہو کہ آگے کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اور خون جو ہے وہ دوڑتا ہے چوتھا گیئر لگا کے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ میں جب ڈرامہ دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ فضول قسم کی بات کرے. یہاں پہ یہ کیوں نہیں بتا رہا, جیسے کہ اویس کی ماں بار بار پوچھتی ہے اویس سے, تو اویس کیوں نہیں بتاتا اس کو کہ میں نے اس وجہ سے طلاق دی ہے. یا مریم کو کیوں نہیں اس نے بتایا, یا مریم کا جو مطلب کہ انابیہ کا جو والد ہے وہ اویس کے پاس گیا تو اس نے کیوں نہیں بتایا کہ جو انابیہ ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس کے منگیتر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے بعد مطلب کہ یہ چیزیں کیوں نہیں یہاں پہ بتائی جا رہی. وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کو آگے سے آگے لے کے جانا ہے, اس کی جو مزید ایپیسوڈز ہیں وہ بڑھانی ہے. اور بہرحال جو ہم لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں, جو بھی آڈینس ہے اس کو تو اس چیز سے جو ہے مطلب کہ جیسے کہتے ہیں خون کھولتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا. اور اس ایپیسوڈ میں تو یہی چیز کا غصہ آ رہا ہے کہ اویس نے طلاق دے دی لیکن اویس نے وجہ اس کو کیوں نہیں بتائی. یہاں پہ یہ سارا کچھ بتانا چاہیے تھا اس کو کہ تم جو ہے شاویز کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور انابیہ نے مجھے یہ بتایا ہے تو تم اس کے ساتھ اس طرح کا چکر چلا رہی ہو, مجھے دھوکہ دے رہی ہو. پھر اس کے بعد طلاق دیتا اور بعد میں پچھتاوا ہوتا اس کو جب انابیہ کہتی ہے ایسا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ تو ہوا ہی نہیں ہے, سوری. تو مطلب کہ اس طرح کا سین ہوتا تو سمجھ آتی ہے. یہاں پہ تو ایسا سین ہی کوئی نہیں ہوا. یعنی کہ انہوں نے جو ہے مطلب کہ اویس نے آ کے طلاق دے دی, مریم نے نہ ایسا مت کرو جی, مجھے نہ طلاق دو, بس یہ سین ہوا ہے. اس نے طلاق دے دی اور مریم جو ہے چپ کر کے جناب خاموشی سے اپنے گھر چلے گئی. اور اویس جو ہے جناب کسی کو بتا نہیں رہا, وہ نواب زادہ بن گیا, میں نے کسی کو بتانے نہیں ہے, میں نے کیوں طلاق دی ہے. کمال کا بندہ ہے بھائی. تو یہ چیز جو ہے مطلب کہ تھوڑی سی مجھے لگی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے نا عوام کے ساتھ کہ یار تھوڑا سا ٹویسٹ اگر ڈالنا ہی تھا تو اس طرح سے ڈال دیتے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو انابیہ کو بتا دیتا اور انابیہ تب طلاق بھی دے دیتا, بتا کے طلاق بھی دے دیتا یا طلاق دے کے اس کو بتا دیتا. لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ اس ڈرامے کو آگے لے کے چلنا ہے. اب جو انابیہ ہے میرے خیال میں ایسا ہونے والا ہے, جو انابیہ ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کی کنڈیشن ہونے والی ہے. انابیہ کی مجھے نہیں لگتا کہ شاویز کے ساتھ شادی ہو, اگر ہوگی تو اس کے ساتھ بھی یہی والا سین ہونے والا ہے, چاہے وہ اینڈ میں ہو لیکن ہوگا صحیح. لیکن ایک چیز کا اور بھی دکھ ہوتا ہے یار کہ سارے ڈرامے میں پوری ایپیسوڈز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلن ہے وہ جناب بازی لیتے جا رہا ہے, وہ سب کو ذلیل کرتا جا رہا ہے, اور اینڈ میں یہ جا کے جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی سزا ملتی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے مطلب کہ وہ پورے ڈرامے میں لوگوں کو ذلیل کرتا ہے اور آخری 2-3 ایپیسوڈز کے اندر اس کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے, بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ, تاکہ دیکھنے والوں کو بھی مزہ آئے کہ ہاں کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ آپ غلط کرتے ہو تو اس کا یہ نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ تو جناب دکھایا جاتا ہے سارا کچھ ہونے کے بعد لاسٹ ایپیسوڈ کے لاسٹ منٹ میں جا کے جناب یہ چیز کا پتہ چلتا ہے فلاں بندے نے ایسا کیا تھا, اور وہیں پہ اس کو تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ تھوڑا سا برا ہوتا ہے, اور سارا ڈرامہ جو ہے وہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. پھر بعد میں آڈینس جو ہے جس نے پورے 2 مہینے لگا کے ڈرامہ دیکھا ہوتا ہے اس کو اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چبل مار دی یار, یہ کیا کر دیا ہے. مطلب پورے ڈرامے کے اندر ہمیں الجھا کے رکھا, اور اینڈ میں جو ہے جس چیز کا ہم ویٹ کر رہے تھے وہ چیز کی نہیں ہے. یعنی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اینڈ میں جو ہے اس بندے کا برا ہوگا جو سب کے ساتھ برا کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ تو بس تھوڑی بہت جی اس کی مطلب کہ تھوڑا بہت اس کو بےعزتی کیا, اس کے بعد سارا معاملہ سالو ہو گیا جی. یہاں پہ اس نے سوری بول دیا یا پھر اس نے معذرت کر لی یا رو دھو کے دکھا دیا اور سب نے اس کو معاف کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ڈرامے کا جو اینڈ ہے جیسے مہرو کا جیسے وہ ڈرامہ تھا نا مفاد پرست, اس میں مہرو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس طرح سے کچھ ہو تو پھر مزہ ہے. لیکن اس کا بھی آخری ایپیسوڈ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں جا کے ڈالا تھا, وہ بھی مطلب کہ آخری والے جو 10 منٹ تھے اس کے اندر مہرو جو ہے وہ پاگل ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے سارا کچھ ہوا تھا. لیکن کر دیتے ہیں پاگل بس, اور کچھ نہیں, کیونکہ وہ ذلیل تو کر نہیں سکتے اور صرف پاگل کر دیتے ہیں. باقی دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے بتانا ہے, اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز ملتی ہیں.